معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا للدین الاقوام، والصلاة والسلام على دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، مالكنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد، مالك رقاب الأمم صاحب الجود والكرم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واركعوا مع الراكعين، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار ساری کائنات کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، انا فی عطش و سخا کا تم ایک سوئے پا کے ابر کرم، ایک سوئے پا کے ابر کرم، برسن ہارے رے مجھم برسن ہارے رے مجھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پاس میں وقت بہت کم ہے، وہ چند چیزیں
جو پچھلے جمعے میں چھوٹ گئی تھی ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کو ابتداءً بتایا تھا کہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ موضوع نماز ہے۔ نماز چھوڑنے پر کیا کیا سزا اور کیا کیا عذاب ہوتا ہے، اس موضوع پر ہماری بحث چل رہی ہے۔ ہم نے ابتداءً بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 15 عذاب مسلط فرماتا ہے۔ کتنے عذاب؟ 15 عذاب مسلط فرماتا ہے، جس میں سے 6 عذاب دنیا کے اندر اور 3 عذاب مرتے وقت اور 3 عذاب قبر میں عطا فرماتا ہے اور 3 عذاب قبر سے نکلتے وقت انسان کو دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کل ملا کر کے 15 عذاب ہوتے ہیں، جس میں سے 5 پر ہم گزشتہ جمعے میں بتا چکے، اور ہم نے اس میں سے کچھ حصہ یہ بھی بتایا تھا کہ انسان جب نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، تو پروردگار عالم اس کو دنیا کے اندر بھی عذاب عطا فرماتا ہے، اور پروردگار عالم اس شخص پر موت کے وقت اس شخص کو 3 عذابوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اور موت کا وقت حق ہے، متعین ہے، اٹل ہے، اس میں کسی بھی انسان کو، کسی بھی فرقے والے کو، کسی بھی دھرم والے کو، کسی بھی جینڈر کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ ہر وہ چیز کہ جس کے اندر جان ہے، یا اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جس کو پروردگار عالم نے وجود بخشا، ہر وہ چیز ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تھا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تھا، نمازوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایسے انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس انسان کو شدت کی پیاس محسوس ہوتی ہے، اگرچہ اس کے حلق کے اندر 7 سمندر کا پانی ڈال دیا جائے، لیکن پھر بھی وہ اس دنیا سے پیاس کی حالت میں جاتا ہے۔ کون انسان؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، نمازوں کو مت چھوڑو، نمازوں کی پابندی کرو، اس لیے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو اس انسان کو موت اچانک آئے گی، اس کو توبہ کی جو ہے توفیق بھی نہیں ملے گی، توبہ کا وقت تک نہیں ملے گا۔ اور آج انسان جو ہے نماز چھوڑتا ہے کس وجہ سے؟ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، یا انسان نماز چھوڑتا ہے اس کا کاروبار زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ اس کو کاروبار سے فرصت نہیں ملتی، یا پھر انسان نماز چھوڑتا ہے مفلسی کی وجہ سے، ذریعے معاش کو تلاش کرنے میں نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب ایسے انسان کی موت کا وقت آتا ہے، جب وہ انسان اس دنیا سے جاتا ہے، پیاس کی حالت میں بھی جاتا ہے، اور ایسا انسان اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور تیسرا عذاب پروردگار عالم اس کو یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جسم پر دنیا کے تمام بھاری وزنوں کو، لوہا، پتھر اور مٹی کو لاد دیا جاتا ہے، اور اس حالت میں وہ انسان اس دنیا سے جاتا ہے۔ اور یہ تو ہو گئے 3 عذاب موت کے وقت کے۔ اب آئیے قبر کی طرف۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 6 عذاب آپ کو دنیا میں مل کر کے رہیں گے، اور 3 عذاب آپ کی موت کے وقت میں کہ جو صرف جس کو آپ ہی محسوس کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے تعلق سے، قبر ایک ایسی جگہ ہے، یا تو یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یا پھر قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب اس انسان کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے تو پہلا عذاب اس کو یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، اس طرح سے قبر اس کو دباتی ہے کہ اس کی ایک دائیں پسلی بائیں طرف چلی جاتی ہے اور بائیں پسلی دائیں طرف چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے اس انسان کو قبر میں جانے کے بعد تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو قبر کے اندر اس کو دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ اس کی قبر کو تاریک کر دیا جائے گا، اس کی قبر کے اندر سخت اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو قبر جب بند کر دی جاتی ہے تو اس کے اندر تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، قبر کے اندر کوئی روشن دان نہیں ہوتا ہے، قبر کے اندر آج تک کوئی انسان لائٹ نہیں لگاتا ہے، اگر لائٹ کو لگا بھی دیا جائے تو حضرات محترم یہ دنیاوی روشنی اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں کرے گی۔ اس لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی قبر اس پر کشادہ کر دی جائے، اس کی قبر اس کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیا جائے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی قبر کے اندر روشنی رہے تو انسان کو چاہیے کہ نماز پڑھے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی قبر میں سخت اندھیرا ہوتا ہے، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے قبر پہ برہان بھی ہے اور نجات بھی ہے، اور اس انسان کی قبر کے اندر کبھی اندھیرا نہیں ہوگا جو انسان نمازوں کی پابندی کیا کرتا ہے۔ اور قبر کے اندر تیسرا عذاب یہ ہوگا، ہمارا تمام لوگوں کا ایمان ہے کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر میں جب جاتا ہے تو فرشتے اس سے سوالات کرتے ہیں، اور انسان یہ بھول جاتا ہے کہ انسان جب اس دنیا کے اندر رہتا ہے تو پروردگار عالم نے بہت سارے فرشتوں کو تخلیق فرمایا۔ جب انسان دنیا کے اندر چلتا پھرتا ہے، انسان سوچتا ہے اکیلے میں کوئی گناہ کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، لوگوں پر ظلم و استبداد کرتا ہے، ظلم و بربریت کرتا ہے، تو انسان اپنی چالاکی کے ذریعے وہاں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو غریبی کی وجہ سے دباتا ہے، کہیں پر اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے چاہے وہ تنہائی میں رہے یا لوگوں کے جھنڈ میں رہے، ہر انسان جو دنیا کے اندر گھوم رہا ہے اس انسان کے ساتھ میں دو فرشتے ہوتے ہیں کہ جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ آپ اگر کوئی اچھا برا اعمال کرتے ہیں، اچھے برے کام کرتے ہیں تو کرامن کاتبین آپ کے اعمال کو لکھتے ہیں، اور ان کا اعمال لکھنا جب آپ کو حشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا تو آپ کا رجسٹر آپ کے سامنے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ تو فرشتے ہو گئے دنیا کے اندر، لیکن اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے، جب وہ انسان قبر کے اندر پہنچتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں کہ جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، اور اس انسان سے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ تین سوال کیے جاتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتا تھا۔ تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ انسان اگر بندہ مومن ہے تو وہ تینوں سوالوں کے جوابات دیتا ہے۔ وہ انسان کہتا ہے ربی اللہ، پہلے سوال کے جواب میں کہ میرا رب اللہ ہے، دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جب تیسرا سوال کیا جاتا ہے تو وہ انسان فوراً پکار اٹھتا ہے ھذا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو انسان نیک اور پرہیزگار ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان نمازیں نہیں پڑھتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، اس انسان کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے۔ جب وہ انسان قبر کے اندر جاتا ہے حضرات محترم قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور اس سے فرشتے بڑی سختی کے ساتھ میں سوال کرتے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ انسان منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات بھی نہیں دے پائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔
اور یہ تو ہو گئے 3 عذاب قبر کے اندر۔ اب ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جس پر ہم تمام لوگوں کا ایمان ہے، اور وہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے گا کہ اسرافیل سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، سور کی آواز بہت دھیمی ہوگی اور اس کے بعد اس کی آواز بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی آواز سے تمام کے تمام انسان اور تمام جانور، ہر چیز فنا ہو جائے گی، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف خداوند قدوس کی ہے۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی، سور بھی ختم ہو جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی فنا ہو جائیں گے، پھر پروردگار عالم اپنی قدرت سے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ فرمائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ سور پھونکیں گے، پھر سور کی آواز کو سن کر کے تمام اگلے اور پچھلے جو اس وقت میں انتقال کیے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رہتی دنیا تک جتنے لوگ اس دنیا سے فنا ہوئے ہیں، تمام کے تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے اٹھ جائیں گے، اور تمام کے تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ حضرات محترم، پھر حساب و کتاب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ تو قبر کے عذاب کی بات ہو گئی، انسان اپنی قبر میں رہے گا، نہیں معلوم 100 سال رہے یا 1000 سال رہے، ہم سے پہلے کتنے لوگ جا چکے، اگر وہ نیکی کی حالت میں گئے ہیں، نیکیاں کر کے گئے ہیں، حضرات محترم، تو ان کے لیے قبر کا وقت ایسا ہوتا ہے، ان کے لیے ہزاروں سال بھی ایک لمحے کے برابر ہے۔ اگر کوئی انسان گناہگار ہوتا ہے اور وہ قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کے لیے ایک منٹ بھی جو ہے ہزاروں سال کے برابر ہوتا ہے۔ حضرات محترم، جو انسان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ اٹھایا جائے گا، اپنی قبر سے نکلے گا، تو پروردگار عالم اس پر غضبناک ہوگا، پروردگار عالم اس پر غضبناک ہوگا۔ یہ پہلا عذاب ہے، اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ اس سے حساب بڑی سختی کے ساتھ میں لیا جائے گا، کس سے؟ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ اس سے حساب بڑی سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اگر کسی سے پروردگار عالم سختی کے ساتھ میں حساب لے تو کیا وہ اس کا حساب دے سکتا ہے؟ کبھی بھی انسان حساب نہیں دے سکتا۔ اسی لیے صالحین فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی سے صرف رحم کی دعا کرو، اس سے عدل و انصاف کی دعا نہ کرو، اس لیے کہ پروردگار عالم ہمیں بخشش عطا فرما دے، یہ اس کا فضل ہے، لیکن اگر عدل و انصاف کرنے پہ آ جائے تو کوئی انسان بھی جہنم سے نہ بچ سکے گا، بڑے بڑے اچھوں کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ حضرات محترم، آپ غور و فکر کیجئے گا کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، پروردگار عالم اس پر غضبناک ہوتا ہے اور اس کا حساب بڑی سختی کے ساتھ میں لیا جاتا ہے۔ اور تیسرا عذاب اس پر یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال نہ ہو تو اس انسان کو منہ کے بل جہنم میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام 15 عذاب ہیں جو بے نمازی پر ہوں گے، جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اب فیصلہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ حضرات محترم، اگر گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹے درکار ہیں، انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو ہمارے سامنے شیطان بھی ہوگا، لیکن شیطان ہمارے کسی کام میں نہیں آئے گا، ہمارے دوست و احباب کسی کام میں نہیں آئیں گے۔ اگر ہمارے کام میں آنے والی کوئی چیز ہے تو ہماری نیکیاں کام میں آئیں گی، اگر کام میں آنے والی کوئی ذات ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر ہمیں رحم کی امید کرنا چاہیے تو پروردگار عالم سے کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے پروردگار عالم اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
کو راضی کر لے. اگر پروردگار عالم ہم سے ناراض ہو گیا تو حضرات محترم پروردگار عالم کے ناراض ہونے سے ہماری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. اور اگر ہم نے اپنی عبادات کے ذریعے, اپنی ریاضت کے ذریعے, اپنی عاجزی و انکساری کے ذریعے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منا لیا, رب تبارک و تعالی کو راضی کر لیا, تو ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور انشاءاللہ العظیم ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو ان 15 عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان تمام لوگوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.